آداب، سلام عرض ہیں۔ سبز باغ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں بشارت عیسیٰ اور میرے ساتھ ہے رضوان، کیونکہ اس سبز باغ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ جی رضوان، سبز باغ سے ہم کافی عرصے غائب رہیں۔ ایک تو میرے خیال سے ہمیں اپنے آم، دیکھنے اور سننے والوں سے اس بات پہ معذرت خواہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اب جب ہم پھر اپنے سبز باغ میں واپس آئے ہیں تو آج کیا پلان ہے آپ کا کہ ہم کن چیزوں پہ بات کریں گے؟ جی بشارت، میرے خیال میں تقریباً 2 مہینے کے گیپ کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم شہروں میں بسنے والے مسافر کبھی کسی کام کے چکر میں، کبھی غم روزگار میں، کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اور تسلسل سے چیزیں آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ ہمارے ناظرین بھی میرے خیال میں اس بات کو سمجھیں گے، اور وی ہوپ کہ دل کنٹینیو دس جرنی آف سبز باغ ود اس۔ آج کے ایپیسوڈ میں کیا بات کریں گے یار؟ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، پچھلے 2 مہینے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے سبز باغ میں۔ ہوں لیکن ایک جو سب سے اچنبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جب جب سردیاں شروع ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو ہوں ہمارے پولیٹیشینز، ایلیٹس اور مریض گرمیوں میں سردیوں میں اپنے گھر چھوڑ کے شہروں کی طرف آتے ہیں، ڈاؤن کنٹری ایز وی سے آتے ہیں۔ ہوں لیکن کل ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب -3 ڈگری سینٹی گریڈ میں اسکردو گئے ہیں، اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں آج کے سبز باغ میں ہم ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہوں یہ ویسی ڈیولپمنٹس ہیں جو 70 سالوں سے سبز باغ میں ہو رہے ہیں، آئی مین گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں، یا کچھ اس سے ہٹ کے ڈیولپمنٹس ہیں؟ خیر، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور بالکل یہ سبز باغ ہماری ذاتی طور پہ ایک کاوش ہے۔ یہ ہم بالکل لمیٹڈ ریسورسز میں اور اپنی جو غم روزگار اور نجی زندگی، ذاتی زندگی، سب کے بیچ میں سے ہمیں ٹائم نکال کے کرنا پڑتا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی، غیر حاضر ہونا، یہ میرے خیال سے ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو بالکل اس کے علاوہ بھی یوم آزادی گلگت بلتستان بھی منائی گئی۔ مین وائل ہم سبز باغ میں نہیں تھے، اور اس کے علاوہ پھر خالصہ سرکار کو لے کے کچھ ایشوز ہوئے ہیں، اور پھر سنا ہے کہ گندم کے اوپر سبسڈی بھی کٹنے جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ بہت سارے معاملات ہیں، اور اسی دوران بیچ میں ہمارا کلچر بھی کسی ٹائم خطرے میں پڑ گیا اور ایک ٹائم پہ محفوظ بھی ہوا، یہ سب بھی ہوتا رہا۔ تو یہ ان سب چیزوں کو ہم آنے والے ایپیسوڈز میں ڈیٹیل میں ان سب پہ بات کریں گے، لیکن حالات حاضرہ کے بارے میں آپ بتائیں کہ سبز باغ کیا مزید سبز ہونے جا رہا ہے، یا کوئی اور رنگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے؟ یار آپ نے جو کہا نا کہ یہ جو کل کی ڈیولپمنٹس، کیا یہ 70 سالہ ڈیولپمنٹ کی طرح ہی ہے؟ تو اب آدمی بار بار یوں یوں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے ڈیولپمنٹ کہتے ہوئے، تو خرگوش لوگ بنتے بھی ہوئے کہیں آپ؟ گے کہے گا یار آدمی کیا بار بار ناچ رہا ہے بلا وجہ بغیر حریف کے۔ تو میرے خیال میں لیکن ہمارے لوگ اب سمجھنے لگے ہیں کل کی ڈیولپمنٹ بھی بالکل اسی 70 سالہ ڈیولپمنٹ کی ایک تسلسل تھی۔ اور میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم خوشخبریاں بانٹیں گے، وہ منٹو کا جو نیا قانون ہے اس کی طرح، وہ جو منکو کوچوان جو نکلتا ہے علی صبح کہ اب بس نیا قانون آنے والا ہے اور اب ہم طاقت میں آئیں گے۔ میرا ہوں خیال تھا کہ بالآخر خان صاحب اس سردی میں ظاہر ہے لمبا کوٹ پہن کے ادھر پہنچ رہے ہیں، تو ہمیں صبح بنا کے ہی رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہاں کے جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے جوش جذبے سے کراس جی بھی اسکردو پہنچے تھے، اور بس یوں لگ رہا تھا کہ نہ صرف صوبہ بننے جا رہا ہے بلکہ یاسین کے اندر بھی ڈسٹرکٹس بن رہے ہیں، بلتستان کے اندر بھی ڈسٹرکٹس بن رہے ہیں، اور جی بی اطلاع کے بڑے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی کے یوتھ نے بعد میں پروٹیسٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے تو صبح کی بات ہی نہیں کی۔ تو ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک وہیں ہیں، نیا قانون نہیں آیا ہے۔ منکو کوچوان کو میرے خیال میں ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آن اے سیریس نوٹ خان صاحب کے اعلان سے صبح بننا نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جی بی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کے یا کسی ایگزیکٹو کے آرڈر سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اس میں میں یہی کہوں گا کہ یہ
عبوری صوبے کو لے کے جو لوگ ایکسائٹیڈ ہیں، یا اس کا جو جب سے یہ کانسیپٹ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ اصل میں عبوری چونا ہے میرے خیال سے، یہ عبوری صوبہ تو نہیں ہے، اور یہ عبوری چونا تو ہمیں پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہ لوگ لگاتے رہے ہیں۔ تو بالکل اب میرے خیال سے اس پہ لوگوں کو اور غور سے سوچنا چاہیے، اور جس طرح کی میرے خیال سے بہت ہی کلیئرلی جو ڈسکورس یا جو ایک نیریٹو موجود ہیں پاکستانی فورن منسٹری کی بریفنگ سے لے کے اور ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں، آپ کے ایک جج صاحب جو جی جی بی جی میں سرو کر کے گئے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اور ابھی تک ان 7 دہائیوں میں جو بھی ایک آفیشیل نیریٹو رہا ہے، وہ اٹ سیلف جو ہے نا اس عبوری صوبے یا صوبہ ٹائپ طرز یا ان سب کا ایک اینٹائی تھیسز ہے۔ تو اس سب میں بالکل یہ کیسے ممکن ہے، آئی ڈونٹ نو لوگ اس پہ کیوں نہیں سوچتے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بالکل اس طرح کے دورے جو بھی وفاق میں پاور میں آتے ہیں، تو اب وہ گلگت بلتستان کا دورہ کرتے ہیں، ہماری ٹوپی چوغا پہن کے ساتھ لے کے واپس چلے جاتے ہیں، اور کوئی بالکل ٹھوس اقدامات یا کوئی ٹھوس کوئی سالڈ کچھ تبدیلی ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ البتہ جو تبدیلیاں جن کے بارے میں ہمیں کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹورزم اور اسپیشلی عطاباد کے ارد گرد جو کنسٹرکشنز اور اس طرح کے معاملات ابھر رہے ہیں، اور پھر خالصہ سرکار کے نام پہ زمینوں پہ قبضے ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ آگے بھی اس پہ میرے خیال سے حالات بدتر ہی ہوں گے، چاہے وہ خالصہ سرکار سے ریلیٹڈ ہو یا کنزرویشن کے نام پہ ہو۔ اور پھر خان صاحب نے میرے خیال سے ایک بات جو ہم بھی اکثر کرتے رہتے ہیں، وہ پتے کی ہے کہ جی آپ کی زمین جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ بہت میرے خیال سے قیمتی ہے، تو آپ اس کو قیمتی ہے مہنگے داموں جو ہے نا باہر سے لوگوں آنے والے لوگوں کو نہ بیچیں۔ اور اس پہ سی ایم صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم دفعہ 144 نافذ کریں گے، اور جو لوکل ڈومیسائل ہولڈرز ہیں ان کے علاوہ کوئی زمین خرید نہیں پائے گا۔ تو اس میں کنفیوز ہوں، ایک تو یہ کہ آلریڈی باہر سے آنے والے بہت سارے لوگوں، اداروں اور انہوں نے تو زمینوں لے بھی لی ہیں، اس پہ تعمیرات بھی ہو چکی ہیں، اور کچھ بزنس جی جو معاملات ہیں وہ بھی اس پہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ ان سب پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا، یا یہ احتیاط آج کے بعد لوگ برتیں گے؟ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی زمینیں تو ایک دم میں جو ہے ہمارے لوگوں کو کوئی اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دے کروڑوں میں اس زمین کے لیے، جس کو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا سچ فائدہ وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو پھر کیسا رسپانس ہوگا اگر لوگ زمینیں نہیں بیچیں گے؟ تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اور اپنے بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے، تو ہمارے پاس کیا الٹرنیٹ سورسز یا ریسورسز ہیں کہ لوگ اپنی زمینیں نہ بیچیں؟ تو اس پہ تو میں کنفیوز ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ جی بالکل، میرے خیال میں ایک چیز ہمیں خان صاحب کو وی نیڈ ٹو کٹ ہم سم سلیک، وہ یہ ہے کہ وہ بات ہمیشہ اس طرح کی کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط نہیں ہو سکتی اور بالکل صحیح بھی نہیں ہو سکتی، اور میسز کے لیے میرے خیال میں اسی طرح کی گول باتیں ہوتی ہیں جو کہ زبان زد عام ہوتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری سوچ کو یہ شخص جو ہے وہ زبان دے رہا ہے بیسکلی۔ تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ اسکردو جو ہے وہ شدید خوبصورت ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جی بی جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جتنا ہی خوبصورت ہے؟ اور یہ کہنا کہ یار جب سوئٹزرلینڈ اتنے بلینز میں کما رہا ہے ڈالرز، تو ہم کیوں نہیں کما سکتے ہیں؟ اور میں تو آپ کے وزیر اعلیٰ کو، جن کا نام بھی انہیں یاد نہیں تھا، خالد خان کو میں کہتا ہوں کہ ٹورزم پہ یہاں کھل کے کام کریں اور بڑھ چڑھ کے کام کریں۔ اور پھر جہاں تک یہ بات کہ لوگ زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ اس طرح سے کیوں نہیں ہو رہی ہے، میرے خیال میں وہ ان اٹ سیلف ایک میجر ٹاپک ہے، ایریا ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹرکچرلی کس طرح سے اوور دا کورس آف ٹائم یہاں کے لوگوں کو ڈسپوزس کرنے کے لیے اسٹرکچرلی کام کیا گیا ہے۔ اس پہ ہم الگ بات کر لیں گے، لیکن کل کے اس ایونٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک میجر جو اس کے اندر چیز تھی جو کہ مذاق خیز ہے ان اٹ سیلف، کہ آپ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اوپننگ کے لیے ویدر کی وجہ سے جا نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ بھی خان صاحب نے چپل تیار کیے تھے لیکن وہ جا نہیں پائے تھے کیونکہ شاید موسمی خرابی کے باعث۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، میں اس بات کو لے کر کنفیوز ہوں کہ دبئی سے، لندن سے، برسلز سے،
برلن سے اڑنے والے جہاز جو کہ پوائنٹڈ ٹورڈز اسکردو ہوں گے، لیکن موسم خرابی کی باعث کیا وہ اسلام آباد میں لینڈ کر کے نیٹکو میں چلے جائیں گے لوگ؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میرے خیال سے ہاں، مجھے بھی یہی ہے، پتہ نہیں، اب میرے ابھی تک تو ہم نے خبروں میں یہی سنا ہے کسی ایک ایئر لائن نے کوئی اس کی کوئی کمٹمنٹ شو کی ہے لائسنس اس یا طرح کی؟ جو بھی اجازت ہے لائسنس؟ وہ لینے کے لیے درخواست جمع کی ہے، وہ بھی آئی ڈونٹ نو وہ مصدقہ اطلاعات ہیں یا وہ فیک نیوز ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہاں، جی اب یہ انٹرسٹنگ ہے، کیا ڈائریکٹ یہ فلائٹس آ کے سکردو لینڈ کریں گی یا پھر سردیوں میں لینڈ نہیں کر پائیں گی، یا اس کے لیے اسلام آباد میں اتر کے جو ٹیکسیز ویکسیز وغیرہ اور جو فیس وغیرہ وہ اسلام آباد میں ادا کر کے پھر نیٹکو کے بس میں بیٹھ کے وہ گلگت یا بلتستان آئیں گے. وہ یہ ایک الگ کہانی ہے. اور پھر سکردو روڈ بھی میرے خیال سے اس ڈیولپمنٹ جی پروجیکٹ میں شامل تھا، بالکل جو کہ اس کا تو افتتاح تو ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب آلریڈی کر چکے تھے. تو جی یہ سب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جی بی کے اندر اوور آل، اور پھر ظاہر ہے یہ سیزن اب آف سیزن کی طرف جا رہے ہیں ایون ان ٹرمز آف ٹورزم. تو جی اگلے دوبارہ موسم گرما کے شروع ہونے تک کیا معاملات ہوں گے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. اور اسپیشلی اس میں پھر لوکل کا رسپانس کس طرح کا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے سردیوں میں آپ کوئی بھی اجلاس جلسہ کریں گے تو فارغ لوگ ہیں، ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ تو جمع تو ہو جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی لیڈر آ بالکل جائے. یہ اس پہ ہم پہلے بھی بات بالکل کر چکے ہیں. جیسے الیکشنز جب ہو رہے تھے تو ہم نے ان تمام ایریاز میں دیکھا کہ ہر پارٹی کے جلسے میں اتنے ہی لوگ شامل تھے اور سبھی وہی لوگ تھے، اور آخر میں انہوں نے ووٹ کس کو دیا ایک الگ بات ہے. اور ساتھ ہی پھر یہ کہ ایک تو سگردو جیسے پرامن علاقے میں خان صاحب کا بلیٹ پروف شیشے کے سامنے تقریر کرنا، مجھے تو یہ بات بھی بہت عجیب لگی کہ میرے خیال سے پاکستان میں جو سب سے پرامن علاقوں میں سے ایک سکردو ہیں، تو بالکل وہاں آپ کو ایک بلیٹ پروف شیشے کے سامنے تقریر کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. یہ ان سیلف، کیونکہ میرے خیال سے یہ جو امیجز ہوتی ہیں یا یہ جو وہ بھی ایک آپٹکس جو پیغام ہے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سچویشن بالکل کا آپ کو ایک اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اس زمین میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جنرلی آئی ڈونٹ نو اب ایک سیزن گزر گیا، نیکسٹ سیزن میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے اوور آل. اور یہ جو عبوری صوبے کا جو ڈرامہ بھی اب ختم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر ساتھ کاؤنسل بھی الیکٹ ہو چکا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرے گا، اور عنقریب پی ٹی آئی کو 1.5 سال بھی پورے ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے یہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی. فی الحال تو پھر بالکل وہی ہے کہ جی سردیوں میں ایک تو مریض جو ہے نا وہ قطاروں میں شہروں کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ جی ہمارے اسپتالوں کے یہاں الٹرا ساؤنڈ سے لے کے ایکس رے سے لے کے ان سب کی بنیادی جو اویلیبلٹی ہیں اس میں کئی مسئلے ہیں. پھر بجلی کی صورتحال تو ظاہر سردیوں میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. تو یہ پھر ڈیولپمنٹس آئی مین یہ صرف گرمیوں کی ڈیولپمنٹس پروجیکٹس ہوں گے ہمارے پاس، ہم صرف گرمیوں میں ہی ڈیولپ ہوں گے اور سردیوں میں دوبارہ اسی پوزیشن میں آئیں گے، یا ہمارا کیا ہوگا. ناٹ ان ٹرمز آف اونلی پالیٹکس اینڈ کانسٹیٹیوشنل جو اسٹیٹس ہے، بلکہ آلسو جو دوسرے ہمارے سوشیو اکنامک کلچرل اور فزیکل جو معاملات ہیں جس میں زمینوں سے لے کے ان دیگر چیزوں پہ ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں میرے خیال سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک وہ آپٹکس والی بات آپ کر رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ بلٹ پروف کے شیشے کے پیچھے کھڑے تھے، تو دیٹ کوڈ بی پارٹ آف پروٹوکول ایز ویل. لیکن ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ کافی ساری چیزیں، سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مین اسٹریم میڈیا دکھاتی نہیں ہے ان کو ایکسپوز کرتی ہے. اس میں خان صاحب جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور منسٹرز جو ہیں وہ بڑے عقیدت سے ان سے مل رہے ہیں. سی ایم صاحب جو ہیں وہ منسٹرز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو دیٹ ان اٹ سیلف از ناٹ سم تھنگ رانگ میرے خیال میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جیسے بھی ہو، مطلب ہمارا تعلق مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ جیسا بھی ہو، وہ ہمارے پرائم منسٹر، ان کے پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ ٹھیک ہے. ان کا جھکنا یا ان کا طریقے سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ
خان صاحب کے پارٹ پہ یہ مسئلہ ہم نے نہ صرف جی بی میں بلکہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی دیکھا ہے، جہاں دیگر پریزیڈنٹس، جہاں اسٹیٹس مین اسٹیٹس جہاں لوگ پریزیڈنٹس پرائم منسٹرز کھڑے ہو کے لوگوں کو ریسیو کرتے ہیں، خان صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کا صدر آ رہا تھا تو باقی لوگ، اسرائیل کا وزیر اعظم آ رہا تھا تو باقی لوگ کھڑے ہوئے اور خان کھڑا نہیں ہوا، مزے کی باتیں تھی کہ وہاں اسرائیل کا وزیر اعظم تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں. اور بالکل آپ نے جتنی بھی اس مختصر سے رسپانس میں آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ صرف گرمیوں کی ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن خان نے تو کہا ہے کہ اب سردیوں میں تمہارے پاس اتنے لوگ آئیں گے کہ تمہیں اب جابس کے لیے یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باہر تمہارے سے لوگ پاس آئیں گے. جابس ڈھونڈنے باہر سے لوگ آئیں گے. تو وی چلیں ہیو ٹھیک. آلریڈی جو سین دیٹ جو جو ایکسپیریمنٹ لوگ ان پاکستان مینس. آئے تھے پہلے جابس کے لیے اور شاید جی وہ جی. بچ گئے تھے وہاں جابس پوری کرنے کے بعد، وہ پھر ہماری طرف آتے ہیں. تو کچھ کو خان صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ نیٹکو میں بٹھا کے سکردو بھیجیں گے، گلگت بھیجیں گے، تو ہم ان کو وہاں جابس دیں گے. تو میرے خیال میں آن دس پازیٹیو نوٹ اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں بالکل، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہیں وہ ایک تو گرمیوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ اگر سردیوں میں بھی یہ انڈسٹری اگر چل پڑتی ہیں تو جی امید یہی کریں کہ اس سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہو. اور خاص کر پھر بالکل آن اے سیریس نوٹ یہ کہ اس سب میں ہمیں جو انوائرمنٹ اور جو کلائمیٹ کے حوالے سے اس کا جو آسپیکٹ ہے یا جو ایکو ٹورزم، اس پہ اسٹل ہمیں غور کرنے، دیکھنے اور ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف بالکل پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، بلکہ دیگر جو اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی سوچا جائے تاکہ پھر بعد میں ہم پچھتاتے نہ رہیں. تو اسی بالکل. امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.